توحید پرست غفار قبیلہ بحر اشتیاق میں غوطہ ہے کہ پیغمبر اسی راستے سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ سچا عاشق ابوذر عجب وارفتگی سے نظریں فرش راہ کیے ہے۔ غفار قبیلے کے مرد و زن جنہوں نے ابوذر کی زبان سے مناقب مصطفیٰ سنے ہیں، آج اس حسن مجسم کا حقیقی جلوہ دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ آقا آ پہنچے۔ کلام الہی کو تلاوت کرتا ہوا حسن مجسم، گہری دلکش آنکھیں، روشن چہرہ، سیاہ گھنی پلکیں، گھمبیر پرتاثیر آواز اور وقار و تمکنت سے بھرا جمال الہی سراپا۔ غفار قبیلہ اقرار نامہ آقا کے نورانی ہاتھوں پر رکھتا ہے، جس میں ہر حال میں آقا کی مدد کا وعدہ لکھا ہے۔ آقا کی نرم ملائم ہتھیلی پر بیعت عشق کرتے عاشق اور کریم و جواد معشوق کا مہربان وجود، سرخوشی، شوق، وارفتگی اور عشق کا دلنشیں منظر۔ زمانہ گزرتا گیا، ابوذر غفار قبیلے میں درس توحید اور عشق مصطفیٰ کی شیرینی بانٹتا رہا، اور پھر ایک دن اچانک مضطرب اور بے قرار ہو اٹھا۔ بدر و احد اور خندق کے معرکے سر کیے جا چکے ہیں۔ ابوذر نے عبادت الہی کی پرسکون دنیا سے مقتل عشق کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا ہے۔ گویا ان خونین معرکوں میں اپنی غیر موجودگی کے احساس نے ابوذر کو پریشان کر دیا ہے، اور ابوذر نے رخت سفر باندھ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ کو اپنا وطن بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابوذر نے اصحاب صفا جیسے جان بازوں کے گروہ کا حصہ بننا پسند کیا، جنہوں نے دنیا چھوڑ کر خدا سے رشتہ جوڑا، گویا ادنا کو چھوڑ کر اعلیٰ کو اپنا لیا۔ جنگ خندق کے بعد کی ساری جنگوں میں ابوذر شریک رہا۔ مسجد کے چبوترے پر سوئے ابوذر نے ایک دن ام زر سے رشتہ ازدواج قائم کیا اور ایک ٹیلے پر ایک خیمہ لگا کر اسے اپنا گھر قرار دے دیا۔ وہ اکثر اونچائی پر تنے خیمے کے دروازے پر وسیع و بسیط فضاؤں میں کچھ سوچتا کھوجتا زندگی کے روز و شب سے عشق مصطفیٰ کشید کرتا رہا۔ ایک آزاد، خوددار اور سچا توحید پرست ابوذر، جس کا دل غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کی آواز سن رہا تھا۔ اسلام کی برکات پورے جزیرہ عرب پر سایہ فگن ہو چکی تھی، اور آقا کے زیر نظر تفرقہ، عناد، نفرتیں، جہالتیں اور طبقاتی نظام اپنی موت آپ مر رہا تھا۔ پیغمبر کی صحبت ابوذر کی سماعت میں اس بلاغ مبین سے مشکبو تھی، جس کی شیرینی اور مٹھاس سماعتوں کو بے خود کر دیا کرتی تھی۔ ایسی باحکمت ساعتیں جنہوں نے ابوذر کو ایسا خالص کر دیا کہ عاشق معشوق کے عشق میں فنا ہو گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مکہ والوں نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا ہے، مگر ابوذر آقا کی نگاہوں میں فتح مندی کی عظیم خوشخبریاں پڑھ رہا تھا۔ مدینہ سے ایک لشکر سوئے مکہ روانہ ہوا۔ ابوذر سردار انبیاء کے پہلو میں تھا، مگر حالت اضطراب میں تھا، جب ابو سفیان نے تھر تھر کانپتے اپنے انجام پر خوفزدہ ہو کر کہا تھا کہ اب محمد جانے ہم سے کیسا سلوک کریں گے۔ اور ادھر پیغمبر گرامی فرما رہے تھے، اے گروہ قریش، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کر رہے ہو؟ جاؤ، آج میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ رومیوں سے جنگ کے لیے شدید گرمی میں پیغمبر لشکر حق کے ساتھ مصروف سفر ہوئے۔ 30,000 جان بازوں کے ساتھ فوج صحرا کا سینہ چیرتی، آگ اگلتے سورج سے مقابلہ کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی، تو ابوذر ساتھ تھا۔ رستہ پرخار اور مشکل تھا، اور ابوذر کی اونٹنی بیمار اور کمزور تھی۔ پیچھے رہ جانے پر ابوذر ملول اور افسردہ تھا۔ شدید تپش اور صحرا کی سختی اس کے ارادے کمزور نہ کر سکی۔ وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پیاس سے نیم مردہ ابوذر کو پانی نظر آیا، مگر پانی کو چلو میں بھرا اور پھینک دیا۔ مشک پانی سے بھر کر آگے چلا۔ ارے پیغمبر پیاسے ہوں تو ابوذر کیسے سیراب ہو سکتا ہے؟ نیم بے ہوشی کے عالم میں ابوذر آقا کے ساتھ لشکر سے ملا تو تڑپ کر پیغمبر نے فرمایا، پانی موجود ہے، مگر تم پیاس سے کس قدر نڈھال ہو گئے ہو ابوذر۔
جب تک آپ کے لب سیراب نہ ہو ابو ذر کیسے سیراب ہو سکتا ہے آقا؟ صبح کے بعد پیغمبر کے ساتھ ابو ذر واپس لوٹا۔ اس کے کانوں میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا درود عاشقانہ گونج رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس آخری حج میں ابو ذر انتہائی غمزدہ تھا کہ محبوب نے جدائی کی کڑی رت کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ ابو ذر منافقین کی آنکھوں میں علی کا بغض دیکھ کر سخت خوف زدہ تھا۔ پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے، دوستوں کو طلب فرما رہے ہیں۔ آقا کا اداس چہرہ دیکھ کر ابو ذر کا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد دھیمے لہجے میں بلاغ مبین کا رزق وسیع و طیب و طاہر بڑھنے لگا۔ ابو ذر ہمتن گوش تھا، وقت گویا ٹھہر چکا تھا۔ ابو ذر کا دل مٹھی میں تھا اور سماعت عشق مصطفیٰ کی حسین آواز میں مست تھی۔ ابو ذر رو رہا تھا۔ محفل برخاست ہوئی اور پھر اسی شام ابو ذر کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، مگر دوسری صبح قیامت بن کر طلوع ہوئی جب خانہ پیغمبر سے نالا و شیون کی دلخراش آوازیں بلند ہوئی۔ عمر پیغمبر کے سرانے کھڑے تھے، اچانک گویا ہوئے، پیغمبر مرے نہیں، وہ موسیٰ و عیسیٰ کی طرح غیبت میں ہے۔ مگر پھر ابو بکر بولے، عمر صبر کریں، محمد اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر ابو ذر نے سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کی کرسی بٹتے دیکھی۔ ابو ذر ششدر تھا کہ علی کے سوا اور کون ہے جو اس مسند کا حقدار ثابت ہو سکتا ہے۔ ابو ذر تیز قدموں سے علی تک پہنچے۔ علی دریافت کرتے، ابو ذر کیا خبر لائے ہو؟ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو پھر اس کا چارہ کار کیا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ بغداد سلیمان، عبادہ، ابو حیثم، حذیفہ اور عمار کو بلائیں اور دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ رات کی پراسرار ساعتوں میں ابو ذر مسجد میں انصار سے مخاطب تھا، علی سے بڑھ کر اس مسند کا اہل کون ہے؟ اگر تم چاہو تو سقیفہ کا معاہدہ توڑ سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ کسی نے سوال کیا۔ بھائی آقا کے قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے انصار نے پیشوائی مہاجرین کے سپرد کر دی ہے، اور تم خوب جانتے ہو پیغمبر کے بعد علی وہ ہیں جنہیں پیغمبر نے ہر مقام پر مسند فضیلت عطا کی ہے۔ صبح عمر کے بیعت کے سلسلے میں سب نے بیعت ابو بکر سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں ابو سفیان گویا ہوا، خدا کی قسم میں ایسا انقلاب دیکھ رہا ہوں جو سوائے خون ریزی کے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ پھر علی کے پاس پہنچا اور کہا، اے علی اگر تم چاہو تو تمہارے لیے پیادوں اور سواروں سے مدینہ بھر دوں۔ ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ علی کے ملکوتی لبوں پر طلوع ہوئی اور 2 عربی اشعار پڑھے۔ ابو ذر نے نفرت انگیز نظروں سے ابو سفیان کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابو سفیان کی نیت فقط انتشار اور تفرقے کی ہے۔ اس موقع پر علی کے لبوں سے نکلے جملوں نے ابو ذر کی روح کو فرحت بخش احساس بخشا۔ وہ بڑے شوق اور ذوق سے سن رہا تھا اور علی کہہ رہے تھے، اے ابو سفیان، اسلام کے بارے میں تیرا کینہ اور عناد کتنا طول پکڑ گیا ہے۔ تیرے سوار اور پیادوں کی علی کو ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ابو ذر رات کے تیسرے پہر سیدھا لیٹا، چمکتے ستاروں سے بھرے آسمان پر نظریں جمائے رو رہا تھا۔ پیغمبر کی بیماری اور اس بیماری میں اسامہ کے لشکر کو بار بار بھیجنے کا آقا کا اصرار اور مسلمانوں کی بہانہ بازیاں، یہاں تک کہ جدائی کا وقت آ پہنچا۔ ابو ذر کو آقا کے چہرے کی حسرت اور اداسی تڑپا رہی تھی۔ ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سوچ رہا تھا پیغمبر نے کس اسرار سے علی کو امت کا نگہبان اور سردار مقرر کیا تھا۔ اسامہ کی کم عمری پر اعتراض اور بہانے کرنے والوں کو کیا یاد نہیں کہ پیغمبر نے 14 برس کی عمر میں علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ابو ذر انگڑائی لے کر پھر یادوں کے دھندلکوں میں کھو گیا۔ اسے پیغمبر کی دھیمی اور اداس آواز سنائی دے رہی تھی، ابو ذر حق بات کہو اگرچہ تلخی کیوں نہ ہو، اور خدا کی راہ میں کسی سرزنش سے نہ ڈرو۔ ابو ذر اسامہ کے معاملے میں ابو بکر کی خاموشی پر ٹھنڈی سانس لے کر آزردہ سوچوں کے تکلیف دہ منظر میں کھو گیا۔
ابو بکر بیمار ہیں اور حالت بیماری میں خلافت عمر کے سپرد کر چکے ہیں، اور ابو ذر علی کی غربت کے اس اذیت ناک ماحول سے بیوی اور بیٹی کو لیے رخصت ہو چکا ہے۔ اب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہارون رسالت کی تنہائی ابو ذر سے برداشت نہیں ہو رہی۔ شام ابو ذر کی اگلی منزل ہے۔ ابو ذر، تم ابو ہریرہ کی طرح امیر شام کا دم بھر کے عاجزی کے ساتھ آگے بڑھو تاکہ مالا مال کر دیے جاؤ۔ ابو ذر نے ابا چھٹک کر بے نیازی سے کہا، مجھے ہفتے بھر میں پانی اور گندم کے ایک پیمانے سے زیادہ کسی شے کا احتیاج نہیں ہے۔ عمر خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں اور شام آئے ہوئے ہیں۔ ابو ذر کو دیکھ کر بڑے گرم جوش انداز میں ابو ذر کا ہاتھ دبا کر کہتے ہیں، ابو ذر کیسے ہو؟ ابو ذر کرائی بے رغبتی سے حضرت عمر پر نظر ڈالتا ہے اور ہاتھ چھڑا کر اپنی گھر کی طرف چل نکلتا ہے۔ بلال، جس نے آقا کے ہجر میں لب سی لیے ہیں، وہ بھی شام میں منتقل ہو گیا ہے۔ تمام لوگوں کے اصرار پر اسے اذان دینے کا حکم ملا ہے۔ بلال نے سرخ آنکھوں اور کانپتے لبوں سے اذان شروع کی مگر مکمل نہ کر سکا۔ ابو ذر کندھے جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ اسے حسن مجسم کے مسکراتے لب اور مہربان وجود کی خوشبو یاد آ رہی ہے۔ اٹھو بلال، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند کرو۔ ابو ذر کا کلیجہ چھل نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے شام میں ابو ذر کو مال و منال دینا چاہا مگر ابو ذر نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ میں داستان زندگی کا وہ سوار ہوں جس کا دن اختتام کی طرف سفر کر رہا ہے اور وہ چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے سائے میں بس سستانے کے لیے ٹھہرا ہے۔ بس چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے رکا ہے۔ شام میں ابو ذر نے سنا کہ ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ نے خلیفہ کو قتل کر دیا ہے، اور خلیفہ نے زخمی حالت میں ایک شورا بنا دی ہے جس میں علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، زبیر اور طلحہ کو شامل کیا گیا ہے۔ ابو ذر نے یہ خبر سن کر زیر لب کہا، خلافت علی کا حق ہے، خدا کی قسم علی سے زیادہ کائنات میں کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ ابو ذر جلدی جلدی زوجہ اور بیٹی کو لیے مدینے کی طرف دوڑا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے کہ اب اسلام درخشاں مستقبل کے لیے علی کے توانا اور مضبوط ہاتھوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی چمک اور ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ ہے۔ وہ برابری، مساوات کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دلیر، انصاف پسند، پاک دامن اور بہادر سردار کی سرداری کا احساس اس کے رگ و پے میں آسودگی اور مسرت کا احساس جگا رہا ہے۔ وہ علی کو خلافت رسالت کی کرسی پر دیکھ رہا ہے۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا مگر یہاں روح فرسا خبر ابو ذر کی منتظر تھی کہ اقتدار کی اونٹنی کی باگ کسی اور کے ہاتھ میں دبا دی گئی ہے۔ ابو ذر تھکے قدموں کے ساتھ علی کے گھر پہنچا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ خلافت اب سلطنت میں تبدیل ہو چکی ہے، بادشاہی کر و فر نمودار ہو چکا ہے۔ زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف جائیدادوں اور عالی شان محلات میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا عقیق سے مرصع محل تعمیر کیا جا چکا ہے۔ بلند و بالا محلات، بڑے بڑے مہمان خانے اور اونچی چھتوں والے فانوسی کمرے۔ ابو ذر شدت کرب میں مساوات اور برابری کے نعرے کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے، اور پھر ابو ذر تک خبر پہنچی کہ خلیفہ نے فدق، قلعہ خیبر سمیت پورے افریقہ سے حاصل شدہ مالیات اپنے چچا مروان بن حکم کو بخش دیے ہیں۔ یہی وہ مروان تھا جس کے باپ کو رحمت عالم نے شہر بدر کر دیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے پیغمبر نے تمام تر رحمتوں کے باوجود رد فرما دیا تھا۔ یہ راندہ درگاہ مجرم تھا۔ اب ابو ذر اپنی زبان سے اس بدترین بے وفائی پر سراپا احتجاج تھا، اور مروان خلیفہ کو بتا رہا تھا کہ ابو ذر کی زبان ہمارے لیے تیز دھار خنجر بن چکی ہے، اور خلیفہ ابو ذر کو جلا وطن کرنے کی نیت باندھ چکا تھا۔ کعب، جو خلیفہ کا مشیر خاص تھا،
ابو ذر کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے فرمان روا کے لیے جائز ہے ابو ذر کہ وہ جسے چاہے مالا مال کرے۔ اور ابو ذر: یہودی زادے، کیا تو مجھے دین سکھائے گا؟ پھر حکم جاری کیا گیا کہ ابو ذر کو شام کی طرف بھیج دیا جائے۔ ابو ذر کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ شام پہنچا تو معاویہ کا سب زمردی محل تیاری کے مراحل میں تھا۔ ابو ذر شام کے چوراہے میں کھڑا پوری قوت سے بول رہا تھا کہ اے حاکم شام، اگر تم یہ محل لوگوں کے مال سے بنا رہے ہو تو خیانت کر رہے ہو، اور اگر اپنے مال سے بنا رہے ہو تو یہ انتہا کا اسراف ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر روٹی کو ترس رہے ہیں۔ پھر روز ابو ذر شام کے چوراہوں میں عیاش امراء کو واعظ اور مجبور عوام کو بیداری کے سخن سناتا رہا ہے، ایسے پرتاثیر بیانیے جو محروم طبقے کے زرد رخساروں پر امید کی سرخی اور سرمایہ داروں کی نیندیں حرام کرنے لگے۔ جندب بن مسلمہ معاویہ کے پاس پہنچا اور کہا: اے امیر شام، تم سے شامیوں کی حمایت ابو ذر چھیننے پر آمادہ ہے۔ ابو ذر حاکم شام سے مخاطب ہے: اے معاویہ، تو نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کر دیا ہے۔ ابو ذر اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک دولت مند اپنے مال مستحق انسانوں کے سپرد نہ کر دیں۔ حاکم شام نے اشرفیوں کی تھیلی سپرد ابو ذر کرنا چاہی، جسے ابو ذر سختی سے ٹھکرا کر انسانی حقوق کا یہ نمائندہ اور پیغمبر کا عاشق صادق انقلاب انگیز زندگی کی طرف سرخروش ساعتوں کے ساتھ پلٹ گیا اور تاریخ کے ماتھے پر حق گوئی اور توحید پرستی کا نیا منظرنامہ لکھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ابو ذر شام کے چوراہے پر خیانت کار امراء کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ پاس کھڑے دوست نے ابو ذر کو محتاط انداز میں خبردار کیا: ابو ذر، حاکم کی طرف سے تم پر سخت وبال دیکھ رہا ہوں۔ ابو ذر رونधी ہوئی آواز میں جواب دیتا ہے: میرے دوست محمد نے مجھے وصیت کی تھی کہ حق بات کہوں اگرچہ تلخی کیوں نہ ہو، اور کسی کی سرزنش سے راہ خدا میں ہراساں نہ ہو جاؤں۔ اے حاکم، آتش جہنم کے شعلے تیرے نصیب میں لکھے گئے ہیں۔ اے خدا، جو لوگ منکرات کا احیاء اور امر بالمعروف کو ترک کر رہے ہیں ان پر لعنت فرما۔ یہ جملے آگ تھے جو حاکم کے جگر میں پیوست ہوئے، زیر لب گویا ہوا: اے جندب بن جنادہ، ایسا اب تمہارے قتل کی اجازت لینا خلیفہ وقت سے ضروری ہو چکی ہے۔ معاویہ کا سبز محل کی بنیادیں لرزہ براندام تھی، محروم اور مجبور لوگ بیدار ہو رہے تھے۔ حقوق انسانی کا علم ابو ذر اس سماجی ظلم کے خلاف میدان مبارزت کے سپہ سالار بن چکا تھا۔ بنی امیہ کا اقتدار زلزلے کی زد میں تھا۔ حاکم شام منبر مسجد پہ لوگوں سے مخاطب ہے: سبھی مال ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں بخشیں اور جسے چاہیں محروم کریں۔ حاضرین میں سے ایک شخص بلند آواز سے جواب دیتا ہے: ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے۔ جو کوئی ہمیں محروم رکھے گا اس کے ساتھ ہم خدا کی عدالت میں اپنی تلواروں سے جنگ کریں گے۔ اب حاکم شام کے لیے ابو ذر ناقابل برداشت وجود تھا، جسے جلاوطن کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور ابو ذر کے گھر میں اس کی بیٹی شدت افلاس سے بری طرح کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ نہ صرف لاغر بلکہ شدید عارضے میں مبتلا، زرد رخساروں پر بیماری کا اثر اپنا رنگ جما چکا تھا۔ ذر کی آنکھیں آنسوؤں سے تر اور گلا شدت الم سے روندھ چکا تھا۔ ابو ذر کانپتے لبوں سے گویا تھا: انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔